لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. إنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور بندگی کرو تم سب اللہ کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح بھی شریک نہ ٹھہراؤ.
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو پہلو کا ساتھی ہے یا رفیق سفر ہے یا رفیق زندگی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو شیخی بگاڑنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس طرح کا معاشرہ ہم سب کو تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، وہ معاشرہ حقوق و فرائض پر مبنی معاشرہ ہے، اس لیے کہ مل جل کر رہا جا ہی نہیں سکتا، کوئی معاشرہ بن سکتا ہی نہیں جہاں ایک دوسرے کے اوپر حقوق و فرائض عائد نہ کیے جائیں۔ لیکن اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے وہ مطالبہ حقوق کا نہیں، یہ حکم نہیں ہے کہ مثالی معاشرہ تب تشکیل پائے گا جب تم ہر شخص اپنا اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، کہ اگر کوئی تگڑا ہے اقتدار کے اعتبار سے یا پھر مال و دولت کے اعتبار سے، تو وہ تو اپنا حق چھین کے لے لیتا ہے، پھر باقی لوگوں نے اپنا حق کیسے لینا ہے؟ جب معاشرے کے اندر گنگا الٹی بہنے لگے اور لوگ سب اپنا اپنا حق چھیننے لگے تو طاقتور اپنے اقتدار کی بلبوتے پر اپنا حق چھین لے گا، جو دولت والا ہے وہ اپنے دولت کی بنیاد پر لے لے گا، تو عام آدمی جس کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے، جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس سے پھر پوری دنیا میں رواج پڑا کہ یونینز بنا لی جائے، ایسا کر لیا جائے کہ اگر ایک عام فرد جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ پھر اپنے ہم خیال یا ہم طبقہ افراد کی ایک یونین بنا دے تاکہ یہ سب مل کر ایک جتھا بنے، اور وہ قوت جو حق چھین لینے کے لیے ضروری ہے وہ ان کو قوت حاصل ہو۔ لہذا پوری دنیا میں رواج یہی ہے، اور سٹرائکس ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور سب کچھ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا حق لینا۔ اور پھر جو یونینز کے اعتبار سے یا آپس میں جتھا بندی کے اعتبار سے تگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ چھین کے ہم اپنا حق لے لیں گے۔ تو ساری دنیا میں رواج ہی حق لینے کا ہے، کسی کو حق دینے کا رواج نہیں، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہی نہیں کہ تم حق لیا کرو۔ جو حق نہیں دیتا یہ اس کا گناہ ہے۔ آپ اپنا حق لینے کے لیے کیا تگ و دو کریں گے، کس طرح سے کوشش کریں گے، یونین بنائیں گے، جتھا بندی کریں گے، گروہ بنائیں گے، سارے مل کے طاقت بنائیں گے، یا مال و دولت کی بنیاد پر لیں گے، یا پھر آپ اپنے اقتدار کی بنیاد پر لیں گے، اس کے لیے شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ شریعت نے جس بات کی رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ حق ادا کیا کرو۔ جب عاشرہ یعاشر معاشرہ، جب مل جل کر رہنا ہے تو مل جل کر رہنے میں ہر شخص یہ سوچے کہ دوسرے کا حق کیا بنتا ہے، یہ نہ سوچے کہ میرا حق کیا بنتا ہے، یہ سوچے کہ دوسرے کا حق کیا بنتا ہے۔ جب یہ سوچنا شروع کریں گے اور پھر اس کے مطابق عمل شروع کریں گے تو ایک مثالی معاشرے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ یہ بنیاد ہے، وگرنہ پھر اس آیت کے آخر میں جو اللہ کریم نے بات فرمائی ہے، اور یہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو حقوق العباد ہیں ان کا حقوق انسانی میں کیا فرق ہے، اور پھر
حقوق العباد کی جامع آیت یہ آیت ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36. اور پھر اس کے آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے، اور یہی مثالی معاشرے کی بنیاد ہے، اور اس کے آخر پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مختال اور فخور ہو. مختال اور فخور کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شیخی خورا. مختال کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں شیخی خورا، شیخی بگارنے والا، اور فخور کا مطلب اکڑنے والا، تکبر کرنے والا. اصل میں یہ دونوں مختال بھی تکبر کی ایک علامت ہے اور فخور بھی تکبر کی ایک علامت ہے. یعنی بڑا، میں بڑا ہوں، میرے پاس ہے. تو جس نے کسی کو دینا نہیں ہوتا نا، یا دینا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس خیال سے دے کہ میں دے رہا ہوں، میرے پاس ہے اور میں دے رہا ہوں. وہ دینے سے پہلے مختال ہوتا ہے اور دینے کے بعد فخور ہوتا ہے. دینے سے پہلے اس کے اندر ایک احساس برتری، ایک اس کے اندر بڑا ہونے کا احساس، میرے پاس ہے، دوسرا لینا چاہتا ہے، میں دینے والا ہاتھ ہوں، وہ لینے والا ہاتھ ہے. لہذا وہ حق حقوق کی بات ہو، وہ رشتے جوڑنے کی بات ہو، وہ کسی کو مال و دولت دینے کی بات ہو، وہ کسی بھی طرح کی بات ہو، وہ بہنوں کو زمین کا حصہ دینے کی بات ہو، وہ پراپرٹی میں بہن بھائیوں کے درمیان انصاف کرنے والی بات ہو، جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، وہ دینے سے پہلے مختال ہوتا ہے، نہیں دیتا. دوں گا بھی تو میں دوں گا نا، میرے پاس. لہذا وہ بڑا بیٹا ہو یا بڑے بیٹے ہو یا بڑے بھائی ہو، وہ جو کوئی بھی ہو جس کے ہاتھ میں ہو وہ نہیں دیتا. چاہے حکمران ہو، چاہے اقتدار والے ہوں، چاہے دولت والے ہوں. جب وہ دیتے ہیں تو دینے سے پہلے ان کو ایک احساس برتری ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے، میں نے دینا ہے، دوں یا نہ دوں میرا اختیار ہے. وہ جو اختیار کا احساس ہے نا، اختیار کا احساس، یہ مختال ہونا ہے، شیخی بگارنا. وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہے، وہ جو احساس تفاخر ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں نے دینا اس کو، دوں یا نہ دوں یہ بات کی بات ہے. تو وہ جو احساس ہے، یہ تکبر کیا ایک احساس ہے، اس کو قرآن کہتا ہے یہ مختال ہے. اور جب وہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے دے دیا. دینے کے بعد پھر ایک احساس ہوتا ہے، اور وہ جو احساس ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے فخور. دینے سے پہلے وہ مختال ہے، دینے کے بعد فخور ہے. فرمایا کہ اس طرح جو دیتا ہے نا، اس کو اللہ پسند کوئی نہیں کرتا. مثالی معاشرہ اس طرح تشکیل نہیں پاتا کہ آپ کسی کو دے دیں اس کا حق اور ناگواری سے دیں، یا اپنے احساس تفاخر سے دیں، اپنے احساس برتری سے دیں، اور دوسرے کا احساس کہتری آپ کے دل میں ہو کہ یہ چھوٹا ہے مجھ سے، یہ کمتر ہے مجھ سے، یہ لینے والا ہے، میں دینے والا ہوں. جس کے خیال میں، یہ جس کے دل میں، جس کے نفس میں یہ احساس ہو، وہ تکبر کا احساس ہے، چاہے وہ مختال ہو اور چاہے وہ فخور ہو. وہ ہے تکبر کا احساس. اور یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوا، نہ تکبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت حرام ہے اس شخص پر جس کے دل میں تکبر. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بنیاد ہے نا معاشرے کی، مثالی معاشرے کی بنیاد، وہ خیر خائی پر ہے. الدین النصیحہ. میں نے پورا جمعہ اس بات پر پڑھا کہ بنیاد کیا ہے؟ نصیحہ، خیر خائی بنیاد. اور خیر خائی کرے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، شکر کرے گا، احساس شکر پیدا ہوگا. احساس فخر کی بجائے، احساس برتری کی بجائے اس کو احساس شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے سبب بنایا ہے اس کو دینے کا، مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا.
لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنا کام کیا، ہم نے اتنا، انا للہ و انا الیہ، ہم چیز کیا ہے؟ اللہ، ہم کی حیثیت اتنی ہے کہ ہم کہتے ہوئے جو سانس باہر گئی ہے نا ادھر ہی رک جائے، واپس ہی نہ آئے تو ہم صاحب اسی وقت گر جائیں۔ ہم چیز کیا ہو، حیثیت کیا ہے؟ لہذا جھک کر اپنی گردن نیچی کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کے احساس کے ساتھ، اور جب تک یہ عاجزی کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں شاید عاجزی کرنا آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سوچو تو صحیح کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوئے ہو، جس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا۔ حیثیت تو یہ ہے کہ تم ایک حقیر قطرہ آب تھے، نطفے تھے، فجعلناه سمیعا بصیرا، اس کو جو سمیع و بصیر، سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، یہ بنایا تو ہم نے بنایا ہے۔ تو پھر کب، کس وقت یہ بندے کی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، کون سی وہ ہم والی بات، میں، یہ میں کے اندر، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے نجات دلائے، یہ جو میں ہے یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے ہماری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاید ہمیں عاجزی کی عادت نہیں ہے، اور ایک دفعہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا، میں نے ایک ہمارے جماعت کے ایک شیخ تھے، شیخ عائش محمد رحمہ اللہ، بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان کا مدرسہ بھی ہے، یہاں رمضان میں آتے بھی تھے، اور عام طور پہ عشاء کے وقت آتے تھے، اور عشاء کے وقت جو ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے مختصر سا۔ ان کی بڑی کہانیاں، مستجاب الدعوات ہونے کی ان کی بڑی کہانیاں، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا، اللہ والے تھے۔ تو میرے پاس وہ اکثر مجھے سعادت حاصل ہوتی تو سال میں ایک آدھ دفعہ میں ان کو اپنے گھر لے آتا تھا، اور رات میرے پاس رہتے تھے، اور مجھے یہ کئی سال یہ سعادت حاصل رہی۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک دعا کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ دعا جو ہے، ایک دعا کرنے، میں جب اس طرح سے دعا مانگتا ہوں نا، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں جب اس طرح سے دعا مانگتا ہوں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ کہتے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے اس طریقے سے دعا مانگی ہو تو دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ میں نے پھر ان سے پوچھا تو میں نے لکھ لیا، دعا کرنے کا طریقہ میں نے لکھ لیا۔ پھر کبھی ایسا ہوا کہ میں نے وہ ذکر ہو گیا میڈیا کے اوپر، میں نے ان دنوں ان کی وفات ہوئی تھی، تو جس پروگرام میں بیٹھا تھا انہوں نے صوفی عائش محمد صاحب کے بارے میں کچھ پوچھا، تو وہاں دعا کا تذکرہ ہوا، مستجاب الدعوات، میں نے وہاں تذکر کر دیا کہ مجھے انہوں نے ایک دعا کا طریقہ بتایا تھا، اور ساتھ انہوں نے پتہ کیا بتایا، ان کا جب بھی میں نے اس طریقے سے دعا کی ہمیشہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور جب کبھی اللہ نے میری دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھلا دیتا تھا کہ میں نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے اس طریقے سے دعا کرنی، تو بعد میں مجھے خیال آتا تھا کہ میں اس طریقے سے دعا کرتا تھا، میری قبول ہو جانی تھی، نہیں ہوئی۔ اچھا، بہرحال یہ ان کی اپنی کیفیت، ہر شخص کا اپنا ایک کیفیت کا ماحول ہوتا ہے، تو طریقہ وہی تھا جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر حلف وفاداری دو کہ اللہ میں تیرا ہوں، اور پھر مانگو۔ تو اللہ کی اور سارے جتنے مستجاب الدعوات گزرے ہیں وہ یہی طریقہ، جو سورہ فاتحہ والا طریقہ ہے، یہی اپناتے تھے، پہلے اللہ کی تعریفیں کرتے تھے، اور اللہ کی جو ربوبیت والی آیات ہے وہ ساری وہ پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے بالآخر جو ہے وہ اس طرف آ جاتے تھے، اللہ کو اپنا حلف وفاداری دیتے تھے، اور پھر درود شریف پڑھتے تھے، اور درود شریف پڑھ کے دعا کر لیتے، یہ طریقہ تھا۔ اچھا، انہوں نے مجھے جو اپنا تجربے کا طریقہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ پہلے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی،
پھر اس کے بعد کچھ آیات ہیں، 3-4 آیات، وہ ایک دفعہ وہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو مسنون دعا ہے، انہوں نے کہا وہ دعا پڑھنی، اور وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ اچھا، اس دعا کے اندر نا ایک جگہ الفاظ ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، اس کے ایک جگہ پہ الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جیسے مسکین سوال کرتا ہوں، وَأَبْتَحِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اللہ میں تیرے سامنے اس طرح عاجزی کرتا ہوں جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا، مجرم گناہگار اور ذلیل، انتہائی ذلیل و خوار مجرم، اللہ میں تیرے سامنے اس طرح سے عاجزی کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو إِلَيْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اللہ میں تیرے سامنے اس طرح کی دعا کرتا ہوں جیسے ایک نابینا ہو جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور خوف زدہ ہو۔ آپ اندازہ کریں، نابینا ہے جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، خائف الضریر، ایک انتہائی خوف زدہ نابینا جس طرح دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے، اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور کوئی اس کے قریب نہ ہو، تو وہ کس طرح مانگے گا اللہ سے؟ اچھا، یہ اس کے اندر الفاظ ہیں۔ تو میں ایک گاؤں گیا ان دنوں، تو وہ میڈیا پہ چونکہ آیا تھا، پھر میڈیا والوں نے اس کو دعا کو ٹھیک طرح سے کر کے سکرین پہ بھی لوگوں کو بتا دیا اس طرح مانگتے ہیں، اس طرح۔ اچھا، میں ایک گاؤں گیا تو مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا وہ جو آپ نے دعا کا طریقہ بتایا تھا نا وہ بڑا اچھا ہے، اور میں نے ایک دعا میری بڑے عرصے سے پھنسی ہوئی تھی، میری خواہش نہیں تھی پوری ہو رہی، تو میں نے اس طریقے سے کیا، اللہ نے میری دعا پوری کر دی، اللہ نے میری دعا قبول کر دی۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھے ایک نا اشکال ہے۔ میں نے کہا کیا اشکال ہے؟ تو یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں نا، اس نے یہ الفاظ بولے، وہ کہتے ہیں یار بندہ اتنا ہی ذلیل ہو جائے، بندے کو تو اللہ نے عزت دی ہے، تو بندہ اتنا ہی ذلیل ہو جائے کہ میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، میں خوف زدہ ہوں، میں ذلیل ہوں، میں مجرم ہوں اور میں مسکین ہوں، اس طرح سے اتنا ذلیل؟ اللہ، گویا ہمارے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اور بھائی اللہ کے سامنے ہم یہی کچھ ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہے، اللہ کے سامنے ہم اس سے بھی کم ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرو گے اس کو عاجزی کہتے ہیں، اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں، جتنا چھوٹا بنا کے پیش کرو گے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ لیکن ہمارے یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تو فرماتا ہے میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تو جس نے عزت دی ہے اس کے سامنے تو ہم وہی ہے نا، جس نے عزت دی ہے اس کے سامنے تو ہم وہی ہیں کہ سارا کچھ میں بول رہا ہوں تو اس کا دیا ہوا، کھڑا ہونے کی طاقت دی ہے تو اس نے دی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ ہل رہے ہیں تو طاقت اس نے دی ہے، زبان ہل رہی ہے بولنے کے لیے تو اس نے طاقت دی ہے، سماعتیں بصارتیں سب اس کا دیا ہوا، وہ نہ دے تو میں ہوں کیا، میری اوقات کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ اللہ میں ایسا ہوں تو میرے اوپر رحمت فرما دے، پھر ہی تو دعا قبول ہوتی۔ یعنی آپ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو عبادت ہے اس کا معنی پتہ کیا لکھا ہے علماء نے اور اہل لغت نے؟ عبادت کا ترجمہ پتہ کیا لکھا ہے؟ الاطاعہ بالتذلل، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے بالتذلل، انتہائی حقیر بنا کے اپنے آپ کو، جب کسی کی اطاعت کی جاتی ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے جھکنے سے منع کیا، کیوں چھوٹا بنائے؟ سب کے سامنے سیدھے کھڑے ہوں، جھکنا ہے تو صرف اس کے آگے، اور اس کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، پیشانی بھی رکھ دینی ہے، سب کچھ ہی اس کو سامنے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف دعائیں ہیں رکوع کی، اس میں ایک دعا آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی لک رکعت،
وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وما استقل به قدمی. اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا. رکوع ہے نا, اور رکوع کی کیفیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ٹانگیں سیدھی, اوپر سے کمر سیدھی, بازو جس سے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی سیدھے, سیدھے بازو, سیدھی پشت, سیدھی ٹانگیں. اب زمین پہ کیا لگا ہے؟ صرف 2 پاؤں لگے ہیں, 2 پاؤں زمین میں لگے ہیں, باقی سب سیدھے. اندر سے جو انتڑیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے خشیت سے, اللہ کی عظمت کے رعب سے, خشیت الہی سے انتڑیاں آگے سے کھچی ہوئی ہیں. اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اللہم انی لک رکعت, اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا. وبک آمنت, اور تیرے سامنے میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں. ولک اسلمت, قصہ مختصر, میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ, میں نے تیرے سپرد کر دیا. عام معروف معنوں میں یہ کہہ لیجئے میں نے اپنے آپ کو تیرا موتی و فرمانبردار بنا لیا. اب اگلے الفاظ سنی, خشع لک سمعی وبصری ومخی وعلمی. اللہ میری نگاہیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں, میری سماعتیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں, میری ہڈیاں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ میری جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر. وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي, اللہ یہ جو 2 قدم نیچے ٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, اللہ اس کے بغیر اس طرح کا رکوع ممکن نہیں تھا. یہ جو ٹکے ہوئے ہیں یہ بھی اصل میں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں, یہ جو ٹکے ہوئے ہیں یہ بھی اصل میں تیرے سامنے جھکے. یہ عاجزی, اگر یہ عاجزی ہو اور اس طرح کی خیر خواہی ہو تو پھر مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. لیکن اگر مختال ہو اور فخور ہو, چاہے اس کی جیب میں 10 روپے ہیں, تو جو فرعون ہونا ہے نا, فرعونیت, یہ کوئی بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے فرعون ہونے کے لیے. فرعون جو ہے ریڑی والا بھی ہو سکتا ہے, فرعون کلرک بادشاہ کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی فرعون ہو سکتا ہے, جو کسی مالیات کے ادارے کا جو کیشیئر ہے وہ بھی فرعون ہو سکتا ہے. اور جو پھر بیوروکریٹ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ بڑے بنائے فرعون ہوتے ہیں. ان کو تو ٹریننگ دی جاتی ہے فرعون بننے کی, کہ جب کوئی آپ کے دفتر میں بندہ آئے تو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھنا. اللہ اکبر. اور یہی حالات ہیں, اللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دیتا ہے. تو بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ, مثالی معاشرے کی تشکیل اور حق حقوق دینے دلانے کا جو معاملہ ہے, اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. اگر دل کی کیفیت میں عاجزی ہے کہ میرے پاس اگر پیسے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں, میرے پاس اگر اقتدار ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. اللہ, تلک الایام نداولها بین الناس, اور پیسہ تو ویسے ہی ہاتھوں کی میل ہے. وہ نوٹ آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا, یہ تو یوں گھومتا ہے, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. تو کس دن بادشاہ نے کنگال ہو جانا ہے اور کس دن کنگال نے بادشاہ ہو جانا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. امتحان لینے کے اس کے مختلف انداز ہیں. اللہ اکبر. لہذا معاشرہ جو اگر تشکیل پائے گا تو وہ دل کے جذبات کے تحت, دل کے جذبات کیا ہیں, وہ ذرا بھی تکبر والے نہ ہوں. اگر اللہ نے دے دیا ہے کچھ تو اس کو اس نیت سے خرچ کریں, اس خیال سے خرچ کریں کہ آپ کو اللہ کے شکر کے جذبات ہوں کہ شکر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. وہ نہ چاہتا تو مجھ سے کام نہ لیتا, وہ کسی اور سے لے لیتا, تو اس نے مجھ سے کام لیا. تو ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اس کے اوپر ساری بیس کرتی ہے. تو ہم نے آغاز کیا تھا, آج زیادہ وقت اسی پہ گزر گیا, ہم نے آغاز کیا تھا کہ توحید جو بنیادی معاشرے کا بنیادی نقطہ ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ
تو سارے حقوق العباد کی بنیاد بھی توحید ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اور والدین کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے، اور شریعت کا کانسیپٹ یہ ہے بھی درست، کیا کہ سب سے بڑا جو شارٹ کٹ ہے، شریعت کا یہ کانسیپٹ درست ہے، جو چند لوگوں کا ہے، بعض لوگوں کا ہے، بعض لوگوں کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف وہ یہ ہے کہ انسان محاذ جنگ پہ لڑتا ہوا شہید ہو جائے، سب سے بڑا شارٹ کٹ یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ یعنی اتنا بڑا شارٹ کٹ، یعنی سیدھا جنت میں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے، ڈائریکٹ جنت۔ اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جنت والا ڈائریکٹ راستہ لینا چاہتا ہوں۔ ابایعک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں علی الہجرۃ والجہاد، جو آپ کہیں گے چھوڑ دوں گا، جو آپ حکم فرمائیں گے، جہاں آپ حکم فرمائیں گے جا کے لڑوں گا، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی چھوڑ دوں گا، جو آپ حکم فرمائیں گے۔ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں نے پچھلے جمعے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی۔ اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہتا، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ اس لیے میں آپ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، ماں یا باپ کوئی زندہ ہے؟ اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبتغی الاجر من اللہ، تیری جنت تیرے گھر میں بیٹھی ہے اور تو اجر مانگتا ہے، تو اجر کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے، جنت گھر میں بیٹھی، فرض ہے واپس جا، چلا جا، تو بیعت کرنے کے لیے آیا، واپس جا، اجر لینا ہے نا، واپس جا۔ فاحسن صحبتہما، جا کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیری جنت وہیں پہ ہے۔ جنت کا شارٹ کٹ چھوڑ کے ادھر جا، اس کا مطلب ہے والدین کی خدمت جو ہے وہ بڑا شارٹ کٹ ہے۔ ایک صحابی آیا، جاہمہ اس کا نام ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، وقد جئت، میں آپ کے پاس آیا ہوں، ان استرشیرک، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں، مشاورت کرنے کے لیے، اس محاذ پہ جانا ہے، اس محاذ پہ جانا ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کرنا میں نے جہاد ہے، میں جہاد کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ مجھے پلان کر کے دیں کہ میں نے کدھر کو جانا ہے، کہاں مجھے لانچ کرنا ہے، مجھے اجازت دیں، میں مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میری ماں تو زندہ ہے۔ یہ ایک حدیث کی روایت عرض کر رہا ہوں، نسائی شریف میں فرمایا الزمہا، جا کے اپنی ماں کے ساتھ جڑ جا، چمٹ جا، ادھر تو جنت لینے آیا ہے، ان الجنت عند رجلہا، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ادھر جا کے جنت لے، ادھر نہ۔ اور دوسری حدیث میں حضرت جاہمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، استشیرک فی الجہاد، میں آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے آیا ہوں، مشورہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا والدین زندہ ہے، اس میں ماں کا ذکر ہے، اس میں دونوں کا ذکر ہے، والدین زندہ ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین زندہ ہے، آپ نے فرمایا ادھر چلا جا، الزمہما، ان دونوں کی خدمت میں جا کے جٹ جا، الزمہما، اس لیے
کہ ان الجنت تحت ارجلہما، جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت دونوں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ وہاں سے جا کے جنت کماؤ، تم جہاد میں جا کے محاذ پہ جا کے جنت کماتے پھرتے ہو۔ اللہ سلامت رکھے ان والدین کو جو جن کے والدین سر پہ سلامت ہیں اور خدمت کرے۔ ابھی کل ہی میں پرسوں ملاقات ہوئی شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت اور صحت عطا فرمائے اور تقوی اور زیادہ عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں ایک متقی بزرگ ہیں، آپ کا شاید تعارف ہوگا، شیخ الحدیث ماشاءاللہ۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، ان میں سے ایک بات انہوں نے کی کہ میرا کوئی شاگرد تھا، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی تھی، تو اس نے کہا میں نے بہت دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو ماں فوت ہو چکی تھی، تو اس نے کہا میں نے فوت شدہ ماں کی جوتی نکالی، ان کی جوتی اپنے سر پہ رکھی، پھر دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔